کوئٹہ سریاب کے علاقے میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، 3 مبینہ دہشت گرد ہلاک، ملزمان کے زیر انتظام کمپاؤنڈ سے اسلحہ، دستی بم اور کالعدم تنظیم کا لٹریچر برآمد۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق کارروائی کے دوران مسلح افراد اور سی ٹی ڈی کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ علاقے کو گھیرے میں لے کر کمپاؤنڈ کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ عالمی ثالثی عدالت کا بھارت کو پاکستانی دریاؤں پر قائم پن بجلی منصوبوں کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم۔ ہیگ میں قائم عالمی ثالثی عدالت نے جاری کیے گئے حکم نامے میں کہا ہے کہ بھارت 9 فروری 2026 تک بگلیہار اور کشن گنگا کے آپریشنل لاگ بکس جمع کرائے۔ ریکارڈ فراہم نہ کرنے کی صورت میں بھارت کو باضابطہ طور پر وجہ بتانی ہوگی۔ پاکستان 2 فروری 2026 تک یہ واضح کرے وہ کون سی دستاویزات چاہتا ہے۔ کیس کے میرٹس کے دوسرے مرحلے کی سماعت 2 اور 3 فروری کو دی ہیگ میں ہوگی۔ وزیر اعظم کا صنعتوں کے لیے بجلی 4 روپے 4 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کا اعلان۔ ایکسپورٹرز کو قرض کی فراہمی پر شرح سود 7.5% سے 4.5% کر دی۔ ایڈوانس ٹیکس کے خاتمے کے لیے آئی ایم ایف سے بات کرنے کی بھی یقین دہانی۔ وزیر اعظم نے صنعتوں کے لیے ویلنگ چارجز میں بھی 9 روپے کمی کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مدد نہ ہوتی تو کئی مسائل حل نہیں ہو سکتے تھے۔ حکومت اور فوج کی پارٹنرشپ اسی طرح چلتی رہی تو پاکستان دنیا کے نقشے پر مضبوط ملک بن کر ابھرے گا۔ بھارت کو بھی غشی کے دورے پڑیں گے کہ پاکستان اتنا تگڑا ملک کیسے بن گیا۔ Mr. Niazi was brought to PIMS on the night of last Saturday, Sunday for the advised procedure. At the hospital, the treatment plan, that is need for administering anti-VEGF intravitreal injection, was explained in full to the patient, and an informed consent was obtained from the patient prior to procedure. The procedure was carried out in the operation theatre under standard sterile protocol and monitoring. It was completed smoothly in approximately 20 minutes. During the treatment, the patient remained vitally stable and was discharged with routine post-procedure care, instructions, and follow-up advice and the documents. بانی پی ٹی آئی کی دائیں آنکھ کی رگوں میں دباؤ کی وجہ سے بینائی پر اثر ہوا۔ پیمز اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رانا عمران سکندر نے ویڈیو بیان میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کچھ روز قبل دائیں آنکھ کی بینائی میں کمی کی شکایت کی تھی۔ پیمز اسپتال کے سینئر ڈاکٹر نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کا معائنہ کیا اور دائیں آنکھ کے ضروری ٹیسٹ کیے۔ بانی پی ٹی آئی کے مزید علاج کے لیے سینئر ڈاکٹر نے اسپتال بھیجنے کی سفارش کی۔ گزشتہ ہفتے اور اتوار کے درمیانی شب بانی پی ٹی آئی کو تجویز کردہ علاج کے لیے پیمز لایا گیا۔ علاج سے پہلے باقاعدہ تحریری رضامندی بھی حاصل کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کا علاج آپریشن تھیٹر میں جراثیم سے پاک ماحول اور نگرانی میں کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کا علاج تقریباً 20 منٹ میں بخیر و خوبی مکمل ہوا۔ علاج کے دوران مریض کی وائٹل علامات مستحکم رہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو ہدایات، فالو اپ مشورے اور دستاویز کے ساتھ ڈسچارج کیا گیا۔ محمود اچکزئی نے کہا کہ دعوے سے کہتا ہوں بانی پی ٹی آئی کی صحت اتنی خراب نہیں جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کے مشترکہ اجلاس کے بعد بیان، کہا کہ ہم نے احتجاج کا اعلان کیا۔ اس دوران بانی پی ٹی آئی کی بیماری کارکنوں کے ذہنوں میں ڈال دی گئی۔ اصل میں ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹایا جا رہا ہے۔ آزاد الیکشن کمیشن اور عام انتخابات چاہتے ہیں، پاکستان کی تشکیلیں نو کریں، ادارے آئینی حدود میں رہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا رویہ ریاست کو بلڈوز اور بلیک میل کرنا ہے۔ انہیں پیمز پر اعتماد نہیں تو عدالت میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو چاہیے سیاسی جماعت کی طرح برتاؤ کرے۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو 1 سال پہلے الیکشن کے آفر دینے کی بات درست نہیں۔ وزیر اعظم نے یوم آزادی پر میثاق استحکام پاکستان کی پیشکش کی تھی۔ رات جب میٹنگ ہوئی کے پی ہاؤس میں تو اس میں جنید اکبر صاحب بھی موجود تھے، اسد کیسر صاحب بھی موجود تھے، راجہ صاحب بھی موجود تھے، سب موجود تھے۔ تو آپ نے صبح دھرنا ہی دینا تھا تو رات سب کو اطلاعیں دے دیتے 1 رات پہلے۔
چیف منسٹر صاحب نے دھرنا دینا ہی تھا تو کم از کم اپنے 90 ایم پی تو ساتھ لے کے آتے. ان کے ایم پی تو قریب تھے. جب آپ رات 8 بجے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم دھرنا دے رہے ہیں اور کوئی ایم پی 8 گھنٹے دور ہے, کوئی 10 گھنٹے دور ہے, ہیلی کاپٹر اور جہاز تو کسی کے پاس نہیں ہے, جتنے قریب تھے وہ آ گئے. پی ٹی آئی کے سیکرٹری انفارمیشن شیخ وقاص اکرم نے جمعرات کے دھرنے میں ممبران پارلیمنٹ کی عدم شرکت کا ملبہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پر ڈال دیا. مبینہ آڈیو میسج میں کہا کہ کسی ممبر اسمبلی کے پاس ہیلی کاپٹر یا جہاز نہیں کہ وہ فوری پہنچ جائے. جو ارکان قریب تھے وہ پہنچ گئے. سہیل آفریدی نے اڈیالہ جاتے ہی کہا کہ ورکرز نہیں بلکہ ممبران قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کو کال دی. سہیل آفریدی نے خیبر پختونخوا ہاؤس میں ایک رات قبل میٹنگ کی. آپ وہیں بتا دیتے کہ اڈیالہ دھرنا دینا ہے. وزیر اعلیٰ نے دھرنا دینا ہی تھا تو اپنے 90 ممبران صوبائی اسمبلی کو ساتھ لاتے. یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ رات کو ہی اطلاع کر دینی چاہیے تھی. سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے بعد بیرسٹر گور نے کہا کہ شیخ وقاص اکرم کی آڈیو لیک کو غلط انداز دیا گیا. انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا. وزیر اعظم سے آذربائیجان کے صدر کے خصوصی نمائندے خلیف خلیفوف کی ملاقات. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں آذربائیجان کی $2 ارب سرمایہ کاری کا معاہدہ تکمیل کے قریب ہے. وزیر اعظم کے آذربائیجان کے صدر کو سرکاری دورے کی دعوت. صدر آذربائیجان کے نمائندہ خصوصی نے جموں و کشمیر پر اپنے موقف کی توثیق کی. محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ کا شب برات کی مناسبت سے 4 فروری کو تعلیمی اداروں میں تعطیل کا اعلان. نوٹیفیکیشن کا اطلاق سرکاری اور نجی اسکولز پر ہوگا. کراچی کی صدر زیب النساء اسٹریٹ پر تاجر سے ڈکیتی کی واردات. موٹر سائیکل سوار 2 ڈاکو الیکٹرانکس کے تاجر سے 80 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے. تاجر صدر میں بینک سے رقم نکال کر موٹر سائیکل پر لے کر جا رہا تھا. رپورٹ درج, ملزمان کی تلاش جاری. پاکستان سے تعلق رکھنے والے فرانس کے آخری اخبار فروش علی اکبر کو ایوارڈ. فرانسیسی صدر نے ایلیزے پیلس میں علی اکبر کو نیشنل آرڈر آف میرٹ سے نوازا. فرانسیسی سفارت خانے کے مطابق علی اکبر کی زندگی وقار, محنت اور عمر بھر کی خدمت کی ایک شاندار مثال ہے. علی اکبر کی جد و جہد اور کامیابی ہم سب کے لیے باعث ترغیب اور حوصلہ افزائی ہے. محکمہ ثقافت سندھ کے زیر اہتمام کراچی میں ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام فائنل کی تقریب. پہلی پوزیشن پر آنے والے کو 5 لاکھ جبکہ دوسرے نمبر پر آنے والے کو 2 لاکھ روپے کا انعام ملا. وزیر ثقافت سندھ کا کہنا تھا کہ سندھ کے نوجوانوں کو گلوکاری کے مزید مواقع فراہم کیے جائیں گے تاکہ صوبے کا ٹیلنٹ ملک اور بیرون ملک نمایاں ہو سکے.